امجد صاحب چلے گئے. مجھے معلوم تھا کہ وہ 2 دن پہلے تو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں نے تصدیق کے لیے امجد صاحب کے فون پہ فون کیا تو ان کے بھتیجے نے اٹھا کے اور مجھے یقین دلایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، ابھی 2 گھنٹے پہلے وہ رحلت فرما چکے ہیں. سب کو جانا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے جانے سے دنیا میں بہت بڑا خلا چھوڑ جاتے ہیں. آج ہم ایسی ہی 2 شخصیتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور 3 دن کے بعد، یعنی ابھی آپ ایسی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، ابھی اتنی ہلاکتیں آپ اس طرح سے یکے بعد دیکھ رہے، ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے کی کس طرح سے جب خبر آتی ہے تو آپ سب کے سب جو ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں. 3 دن بعد خبر آتی ہے ضیاء محی الدین صاحب کی. امجد صاحب کو میں پچھلے کوئی میرا خیال میں 25-30 سال سے جانتی ہوں، جب میں چھوٹی سی تھی، اور جب سے اب تک کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ شخص اتنا بڑا نامور شخصیت ہے، اور کیسے کیسے ان کے جب ڈرامے ہوا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے میری بہن کی شادی تھی اور ولیمے میں لوگ نہیں پہنچے، پتہ چلا کہ وارث ڈرامہ چل رہا ہے. یہ ہیں لوگ جو اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں. ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ یہ کہ بچپن میں میرے بڑے ابا جو میرے تایا تھے، ان دونوں کی بہت زیادہ دوستی تھی. یہ لوگ برج پارٹنرز تھے. ہمیں تو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ جا کے دیکھیں، مگر یہ پتہ تھا کہ ہاں ضیاء محی الدین جو ہے گھر آیا جایا کرتے تھے. مگر ان کا جو بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن پر پروگرام چلا کرتا تھا، ضیاء محی الدین شو، آپ میں سے بہت لوگوں کو یاد ہوگا، اور جس میں ان کا ایک بڑا کمال کا ایک مکالمہ ان کا ہوتا تھا کہ مکالمہ کیا، ایک ان کا جملہ کہ لگے ٹھیکہ. تو ایسا وہ جما کے اس طرح سے بات کرتے تھے، اور اس کے بعد تو پھر وہ کہاں نہیں رہے. اتنا کچھ لکھ کے لے کر آئی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسی شخصیات کے لیے آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں. آج کل تو گوگل اتنا زیادہ آپ کے سر دست ہے کہ ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے کہ آپ سب جانتے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے، کس طرح کہاں پڑھایا انہوں نے، کتنے لوگوں کو. ان کے والد جو تھے، ابھی راشد اشرف صاحب مجھے بتا رہے تھے کل، جو ہمارے BBC کے ساتھی تھے، کہ وہ خادم محی الدین صاحب ان کا نام، کہ وہ جب ایکٹنگ کی کلاس کیا کرتے تھے تو راشد صاحب اس کلاس میں بیٹھتے تھے جا کے، اور وہ خود باقاعدہ مکالمے جب بولتے تھے تو ایکٹنگ کیا کرتے تھے باقاعدہ ایکٹرز کی طرح سے شاگردوں کو بتانے کے لیے. تو شاید اب ہم بھی کہہ سکیں گے کہ ہم ان کے ہم اثروں میں سے ہیں. یہ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں، کہ ہمارے پاس فون آتے رہیں کہ بھئی ہاں کیسی ہو دردانہ. تو ان میں سے میں ہی نہیں، یہاں جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، زرار ہیں، سہیل زرار ہیں، ساتھ ہیں ساجد خان ہیں، جاوید صاحب ہیں، خود سفیر صاحب ہیں، منیر صاحب ہیں. کون سی شخصیت ایسی ہوگی جو کہے گا کہ ہم امجد اسلام امجد کو نہیں جانتے؟ کیونکہ وہ اس قدر، شاہد صاحب ہیں، وہ اس قدر زمین پہ قدم رکھ کے چلنے والا انسان. انہوں نے کبھی یہ نہیں دکھایا کہ ہم کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. تو آئیے ہم سب مل کر ان کو یاد کرتے ہیں. یہ جو چیزیں میں لکھ کر لائی تھی آپ لوگ جا کے گھر پہ پڑھ لیجئے گا. اور یہاں میں ایک ویڈیو ہے جو میں دکھانا چاہتی ہوں امجد اسلام امجد کے بارے میں. ایک خاتون ہیں، شاید آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں، نام سے شاید اتنا نہ جانتے ہوں، لیکن ان کی تصویر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں وہ جانی پہچانی شخصیت ہے. وہ امجد اسلام امجد کے بارے میں ایک عام سی بات کر رہی ہیں. آپ دیکھیے. خالد، تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت میں رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. یہ شاعری کون کر سکتا ہے؟ یہ جملے کون استعمال کر سکتا ہے؟ حیران کن ان کی غزلیں، ان کی نظمیں، ان کی شاعری. میں
जानिए कि जिसको कहते हैं ना इश्क, मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब की शायरी से इश्क है, इश्क था, इश्क है, इश्क रहेगा। अमजद इस्लाम अमजद वो नहीं रहे हम, लेकिन उनकी बातें, उनकी शायरी, ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे अशार कि मुझे तो मतलब दूर दूर तक भी देख तो ऐसी सोच। आप उनकी नज़में पढ़ लें, आप उनकी गज़लें सुन लें। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजूं, समंदर में सारे लोग, किसकी सोच हो सकती? तो आप ये सोचिए कि जिसकी सोच ऐसी, वो इंसान कैसा होगा। और मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ कि मैं अमजद साहब से फ़ोन पे बात किया करती थी, क्योंकि मुझे उनकी शायरी से इश्क था। और मुझसे पूछा करते थे, एक दफ़ा मैंने उनको कॉल की तो उठा लिया उन्होंने फ़ोन, मेरी किस्मत, काफ़ी पुरानी बात है। तो कहने लगी बीबी आप कौन? तो मैंने उनको अपना नाम बताया, आप कहाँ से बात कर रही हैं? बस मैंने कहा सर मैं क्या बताऊँ, लेकिन बस ये कि मैं आपकी शायरी की फ़ैन हूँ, आपकी शख्सियत की फ़ैन हूँ। तो फिर मैं गाहे बगाहे उनको कॉल किया करती थी। ये कितनी कमाल बात है कि वो मेरी कॉल रिसीव कर लिया करते थे। और जब कभी मुझे ये अपनी ये याद सबसे शेयर करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं जब कभी अगर हफ्ता डिले हो जाती थी तो वो कहते थे कि बीबी आपकी कॉल नहीं आई, क्या आप मशरूफ थी? तो वो मुझसे घड़ी घड़ी जो बात किया करते थे वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। बाहर क्या कह सकते, वो भी चले गए। इतना बड़ा खला छोड़ कि चंद उनमें से हैं कि जिनका खला कभी पूरा नहीं होगा। आप पहचान गए होंगे इनको, जो लोग अगर टेलीविज़न में पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। इनका नाम गुल राना है और इत्तेफाक से ही मेरी छोटी बहन है। तो मैंने सोचा कि अच्छा है ज़रा सा हमें पाकिस्तान ऐसी सरज़मीन है कि इन लोगों की बातें करो तो लगता है कि जैसे चमेली का कोई कटोरा लेके आप उसकी भीनी भीनी खुशबू से महसूस हो रहे हैं। और पाकिस्तान की कुछ भी आप कितने ही दूर रह लें, लेकिन उसकी वो सौंधी सौंधी सी खुशबू जो है वो आज तक हमारे जहनों में। और अब हम मेरा ख्याल में उसी तलब में बार बार वहाँ चले जाते हैं। तो ये हैं। इसके बाद वीडियो का अगर सिलसिला है तो इनके अमजद साहब के बेटे अली अमजद साहब जो हैं, घर में उनकी फंक्शन था, गालिबन ये 75वीं सालगिरह उनकी हुई है। उससे कुछ पहले मैं पहुंची हुई थी, तो वो जब हम जैसे दोस्त चले जाते थे तो वे बहुत मजमा जमा कर लेते थे। तो दुर्दाना बीबी आई हैं तो बस एक है महफिल सजनी है, तो महफिल का बंदा था, महफिल की उनकी ख्वाहिश थी। और उसी महफिल में उनके बेटे ने बड़ी कमाल बातें कही हैं। तो खालिद मियाँ आप ज़रा सा उसको चलाइए। जब मैं छोटा था, बिल्कुल अपने बड़े बेटे इब्राहिम की उम्र का था, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पापा क्या करते हैं, क्या लिखते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के उस पीरियड को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जिसने मुझे मेरे वालिद के बहुत करीब कर दिया। ये गवर्नमेंट कॉलेज के दिन से तकरीबन 20 साल पुरानी बात है, जब मुझे ख्याल आया कि मुझे वालिद साहब को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि ये क्या लिखते हैं और कैसा लिखते हैं। मैं अगले 6 महीने में वालिद साहब की तकरीबन 40 से ज़्यादा किताबें और तकरीबन 60 से ज़्यादा ड्रामे मैंने देख डाले। और उसके बाद उन तमाम किताबों और ड्रामों के राइटर के इश्क में मैं मुब्तला हो गया। पापा आपने लिखा था कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि इसे तारीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। तो मैं आज फिर एक दफ़ा फिर आपसे इजहार मोहब्बत करता हूँ। मैं आप ही की एक नज़्म से आपको आपके नाम करता हूँ। सब तुम्हारे लिए जाने जा ये जहां ये ज़मीन आसमां, ये मेरे रात दिन खाक हैं तेरे बिन, ये मेरी जिंदगी दोस्ती दुश्मनी
راستے واسطے سب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے۔ تم جو دیکھو تو میرے شب و روز کو کوئی مطلب ملے، تم جو سوچو تو میرے ہر ایک حرف کو کوئی رتبہ ملے، کوئی منصب ملے۔ تم جو سوچو میرے واسطے کچھ کبھی میں ستاروں کو مٹھی میں بھر لاؤں گا۔ یہ میرے جسم و جان، میرے شعر و سخن، میری تنہائیاں، بزم آرائیاں، اب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے۔ لیکن بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کی زندگی میں ان کی اولاد جو ہے وہ ان کو پہچان لے۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت سارے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز کرتی تھی، BBC کے زمانے میں بھی۔ گھر آتی تھی تو بچے سپر مین دیکھ رہے ہوتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ بس، تو یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اپنے والد کے لیے۔ اب آئیے ضیاء محی الدین صاحب کے لیے گل رانا پھر کچھ کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں گل رانا۔ ضیاء محی الدین صاحب جن کو ہم پہلے دیکھا اور سنا کرتے، پھر میری خوش قسمتی کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں بیان نہیں کر سکتی وہ دن جس دن مجھے ناپا سے کال آئی کہ کسی اور نے کال کی، آپ تھیٹر کہہ رہی تھی۔ ہم نے نہ دیکھا نہ تھا اور نہ ہم تھیٹر کے بارے میں جانتے تھے نہ کچھ تھا، ہم نے کہہ دیا کہ جی ہم کریں گے۔ یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں جائیں گے تو کس سے ملاقات ہوئی، بس تھیٹر کا شوق تھا، ناپا پہنچ گئے۔ پہلے چند دن تو ریہرسل ہوئی، پہلے ہمیں اسکرپٹ ملا، ریہرسل ہوئی، راحت کاظمی صاحب ہمیں ہیلپ کر رہے تھے، وہ ڈائریکٹ کرنے والے تھے، اور جو ہماری کاسٹ تھی وہ ساری کی ساری ناپا سے تھی، میں صرف ایک آؤٹ سائڈ تھی، میں باہر کی دنیا سے آئی تھی، باہر کی دنیا سے مطلب میں ڈرامے کی دنیا سے آئی تھی، اور تھیٹر کا تو مجھے بالکل وہ علم نہیں تھا۔ جب ہم اپنے تھیٹر کی، مجھے ابھی تک یاد ہے اس کا نام کھیل جاری ہے، ایک انگریزی کھیل تھا، انگریزی ڈرامہ تھا، اس کو ہم نے اردو میں کیا، کھیل جاری ہے۔ جب ہم نے وہ اس کی ریہرسل مکمل کر دی تو مجھے نہیں علم تھا کہ جب یہ ریہرسل مکمل ہو جائے گی اور یہ اسٹیج پہ جانے سے پہلے جو ہے ڈرامہ، پہلے کون اس کو دیکھے گا، کون اس کو جانچے گا۔ تو ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہم سب ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور ضیاء محی الدین صاحب جو ہے وہ سامنے آ کے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے گا کہ میں دیکھتی رہی، مجھے بالکل علم نہیں تھا کیونکہ میں بس ایسے ہی اٹھ کے چلی گئی، اور کیونکہ سب کے سب ناپا سے تھے، اور جب ہم ریہرسل مکمل کر چکے تو ضیاء صاحب جو ہے وہ خرامہ انہوں نے چلنا شروع کیا، اور میں نے اپنے ارد گرد ایسے دیکھا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ سیدھا میری ہی طرف آ رہا ہے۔ تو بس اس وقت کی جو حالت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور ضیاء صاحب آ کے بالکل 1 فٹ 2 فٹ کے فاصلے پہ آ کر کھڑا ہو گئے اور کہنے لگے کہ بی بی، یہ جو آپ نے ایک جملہ استعمال کیا وہ انجر پنجر نہیں ہوتا۔ کسی کا ہم کوئی ڈائلاگ تھا کہ جی گھڑی کے انجر پنجر لکھ گئے، تو ہم تو جیسے عام بہے میں گفتگو کرتے میں کرتے، تو انہوں نے جو ہے وہ اتنی باریک بینی سے وہ دیکھی ریہرسل کہ وہ اس درمیان کچھ نہیں کہا، آگر انہوں نے کہا بی بی اس کو انجر پنجر کہتے ہیں، اور میری ہمت دیکھیے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے ضیاء صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انجر پنجر۔ اچھا، یہاں کیا ہوا کہ یہ واٹس ایپ پہ میسیج آیا تھا، میں نے آپ سے کہا کہ اجرت میں پروگرام ہوا ہے، تو وہاں جو یہ لوگ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ان کو ٹیلی ویژن پہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کی شخصیتیں ہیں، اور جیسی ٹیلی ویژن پہ نظر آتی ہیں اصل میں بھی ویسی ہی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا ہوگا، جا کے سامنے ان کے بیٹھے ہوئے انہوں نے انجر پنجر ہی کہا۔ تو یہاں آ کے بس میں نے سوچا کہ آپ سے ایک بات ہو جائے، ان کی یاد ہو جائے، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس وقت ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اردو مرکز کے صدر ہیں، ہمارے سب کے صدر ہیں بلکہ، اور یہ کہ ان کو کون نہیں جانتا۔ تو میں جاوید صاحب سے کہوں گی آپ تشریف لائیے اور آ کے جو بھی آپ کا دل چاہے کہیے۔ خواتین و حضرات، میں جناب معظم احمد
خان صاحب کا ہز ایکسیلنسی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ہر بات کا مثبت جواب دیا، اور میں نے جو بات بھی کی، اردو مرکز لندن کا چونکہ کوئی جگہ نہیں ہے یا کوئی دفتر نہیں ہے یا کوئی عمارت نہیں ہے، تو ہمارا سفارت خانہ جناب ابن عباس کے وقت سے لے کے ہمیں جگہ مہیا کرتا ہے، اور اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، اور ہماری تقریبات میں آپ صدارت بھی فرماتے ہیں، میں اس کے لیے بے حد مشکور ہوں۔ پہلے یہ ہوگا کہ دردانہ کو میں درخواست کروں گا کہ وہ ایک امجد اسلام امجد کا کلام پڑھیں، اور اس کے حساب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دردانہ کا چونکہ باقاعدہ تعارف نہیں ہوا، تو یہ بچپن میں ہی یہاں پہ اس ملک میں تشریف لے آئی تھیں، اور انہوں نے 2 دہائیاں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بش ہاؤس میں اور BBC کے ورلڈ سروس میں اردو ریڈیو پہ اپنی صناعی کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا، جس میں یہ پاکستانی خواتین کو انگریزی سکھاتی تھیں تاکہ وہ اس لائق ہو جائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی نوکری کر سکیں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ ملکہ نے انہیں آفیسر آف دی آرڈر آف برٹش ایمپائر عطا کیا، اور وہ تصویر بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور انہوں نے غرارے میں جا کے تو اپنی کیا نہیں، آپ کو کوئی گزرنا کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوں، کہ OBE عطا کیا۔ ویسے تو یہاں پہ ہمارے مشتاق لاشاری صاحب بیٹھے ہیں جو کہ CBE ہیں، جو کہ آپ سے ایک درجہ ذرا سا زیادہ ہوتا ہے۔ کافی اسکوپ ہے آپ جی، لیکن یوں ہے کہ اس کے بعد نیوی نے آپ کو ایڈاپٹ کر لیا، یعنی رائل نیوی نے پہلے تو آپ کو کمانڈر بتایا، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کیپٹن کے عہدے پر سرفراز ہوئی، اور اس طریقے سے آج تک کیپٹن کا عہدہ آپ کے پاس ہے، اور آپ ان کی تقریبات میں دن رات اچھے سے اچھا تقریب منعقد کرتی ہیں، اور کچھ تقریبات میں تو میں خود بھی جا چکا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں دردانہ سے درخواست کروں گا، اپنا مضمون میں بعد میں پڑھوں گا، میں دردانہ سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے آ کے امجد اسلام امجد کا کوئی کلام یا جو بھی وہ چیز چاہیں وہ سنائیے۔ شکریہ۔ سوری، مجھے ذرا ہنسنے کی عادت ہے، اس وجہ سے پتہ نہیں یہ موقع ایسا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے تھوڑی کچھ دیر گما ہونے لگا کہ شاید میں یہاں نہیں ہوں۔ مگر شکریہ جاوید صاحب آپ کا، اور معظم احمد صاحب، اس لیے میں نے اس طرح سے پروگرام شروع نہیں کیا جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آج ایک یہ تعزیتی جلسہ ہے، لیکن ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ ہم بھی نکل ہی جائیں گے، لیکن جیسا کہ کچھ عندیہ مل چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ان کا آرڈر تھا
پروگرام کے لیے، اور یہ انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو 2 چیزیں سنانی ہیں. اب کیا سنانا یہ نہیں انہوں نے مجھے بتایا. اور دل بے خبر ذرا حوصلہ، دل بے خبر ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ. کوئی ایسا گھر بھی شہر میں ہے جہاں ہر مکین ہو مطمئن. کوئی ایسا دن بھی کہیں پہ ہے جسے خوف آمد شب نہیں. یہ جو گرد باد زمان ہے یہ ازل سے ہے کوئی اب نہیں. دل بے خبر ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ. یہ جو خار ہے میرے پاؤں میں، یہ جو زخم ہے تیرے ہاتھ میں، یہ جو خار ہے میرے پاؤں میں، یہ جو زخم ہے تیرے ہاتھ میں، یہ جو خواب پھرتے ہیں در بدر، یہ جو بات الجھی ہے بات میں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جا بجا کسی انبنے سے دیار میں. سبھی ایک جیسے ہیں سرگراں غم زندگی کے فشار میں. یہ سراب یوں ہی صدا سے ہے اسی ریگزار حیات میں. یہ جو رات ہے تیرے 4 سو ہے صرف تیری ہی گھات میں. دل بے خبر ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ. تیرے سامنے جو کتاب ہے جو بکھر گئی ہے ورق ورق، ہمیں اپنے ہی سے کے وقت میں اسے جوڑنا ہے سبق سبق. ہیں عبارتیں ذرا مختلف مگر ایک اصل سوال ہے. جو سمجھ سکو تو یہ زندگی کسی ہفت خواہ کی مثال ہے. دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ. دل بے خبر ذرا حوصلہ. یہ کیا جب کہ کل کو یقین بنے یہ جو مضطرب سا خیال ہے، کسی روشنی میں ہو منقلب، کسی سرخوشی کا نقیب ہو. یہ جو شب نماسی ہے بے دلی، یہ زرد روسا ملال ہے. دل بے خبر
हौसला, जरा हौसला। असल में क्या होता है कि नज़मों को तर्ज पे बिठाना जो है एक मारके की बात होती है, लेकिन जब हुक्म आ जाता है तो फिर, लेकिन शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया।